ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کو 54 سالہ لیز دے دی۔ رہائشیوں کے لیز کا معاملہ 1995 سے زیر التوا تھا۔ کراچی کے ہزاروں مکینوں کا 26 سال بعد دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کوارٹرز کراچی کے مکینوں کو 54 سالہ لیز دے دی۔ پاکستان کوارٹرز کے رہائشیوں کے لیز کا معاملہ 1995 سے زیر التوا تھا۔ وفاقی حکومت نے 413 ملین روپے ادا کر کے پاکستان کوارٹرز کی زمین کو لیز کروایا، جبکہ 413 ملین روپے کی ادائیگی پر محکمہ ریونیو سندھ نے لیز دستاویز جاری کر دی۔ وفاقی حکومت پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کی تجویز پر ہاؤسنگ منصوبہ شروع کر رہی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت پاکستان کوارٹرز کی زمین پر رہائشی منصوبہ زیر غور ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں قبضہ مافیا ایک مرتبہ پھر سے سرگرم ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے، جبکہ سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 کے سیکٹر 8 اور 9 میں 40 ایکڑ اراضی پر قبضہ ہو گیا ہے، جبکہ طویل عرصے بعد ادارہ ترقیات کراچی کی بند آنکھیں کھل گئیں۔ قبضہ مافیا کے پنجے گاڑنے کے بعد کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ متحرک ہو گیا۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ انفورسمنٹ ارشد عباس اور ایکس سی این سرجانی محسن رضا قبضہ خالی کرانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ آپریشن کے دوران بھاری مشینری کی مدد سے گھر، دیواریں اور شیڈز اور گرل مسمار کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں قبضہ مافیا کا راج برقرار۔ سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 کے سیکٹر 8 اور 9 میں 40 ایکڑ اراضی پر قبضہ ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن قبضہ مافیا کے ہاتھوں یرغمال بن گیا۔ سرجانی اسکیم 41 سیکٹر 8 اور 9 میں 40 ایکڑ زمین پر قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ کے ڈی اے کے افسران سوتے رہے، قبضہ مافیا نے اربوں روپے کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ زمینوں پر قبضے کی میٹرو ون نیوز کی جانب سے نشاندہی کرنے پر ڈی جی کے ڈی اے غفلت نیند سے بیدار ہوئے اور فوراً افسران کو قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لینے کے احکامات صادر فرما دیے۔ بگ باس کی جانب سے احکامات ملنے پر ڈائریکٹر اسٹیٹ انفورسمنٹ ارشد عباس اور ایکس سی این سرجانی محسن رضا بھاری مشینری کے ہمراہ علاقے میں پہنچے اور قبضہ مافیا کی جانب سے قبضہ کی گئی جگہوں پر آپریشن کر کے بنائے گئے گھر، دیواریں، شیڈز اور گرل مسمار کر دیے۔ میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر اسٹیٹ انفورسمنٹ ارشد عباس اور ایکس سی این سرجانی محسن رضا کا کہنا تھا کہ سیکٹر 9 اور سیکٹر 8 کے یا کوئی میرے خیال سے اخبار میں نیوز آئی تھی یا کوئی میڈیا سے کچھ ایسا سلسلہ ہوا تھا جس کی بنا پہ بیان کینسل ہوا۔ یہ ہماری تقریباً ٹوٹل دونوں ملا کے 40 ایکڑ کے قریب۔ کے ڈی اے کی جانب سے قبضہ مافیا کے خلاف کیا جانے والا آپریشن یقیناً خوش آئند ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بار میڈیا کی جانب سے نشاندہی کے بعد ہی کے ڈی اے کے افسران کو قبضہ مافیا کیوں نظر آتے ہیں؟ اگر افسران اپنا کام بروقت کریں تو قبضہ مافیا کو لگام بروقت ڈالا جا سکتا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ ایم اے جناح روڈ پر ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا باعث بننے والی کھڑی گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ ایم اے جناح روڈ کے اطراف کار شو رومز کے سامنے کھڑی گاڑیاں بھی ہٹا دی گئیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے برساتی نالوں کو ماڈل نالہ بنانے کا مشن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گجر اور اورنگی نالے کے 10 مقامات پر تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ کارروائی کے دوران نالے پر قائم پختہ عمارتوں کو توڑنے کا عمل بھی جاری۔ گجر اور اورنگی نالے پر 97% سے زائد تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں گے، اور خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ مکان توڑ دیا، ملبہ اٹھانے نہیں دیا جا رہا۔ محمود آباد کا رہائشی اپنی فریاد لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ محمود آباد میں تجاوزات کے نام پر ہمارے گھر گرائے گئے، اب ملبہ اٹھانے نہیں دیا جا رہا، جبکہ ملبے میں میرے موکل کا قیمتی فرنیچر بھی ہے۔ حکام نے ملبہ اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے، جبکہ عدالت نے ملبے کا جائزہ لینے کے لیے ناظر مقرر کر دیا۔ عدالت نے ناظر سے ملبے کی انسپیکشن رپورٹ 2 ہفتوں میں طلب کر لی۔
اور اب کچھ بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کے تحت ملک گیر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے باغ ابن قاسم میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، صوبائی وزراء اور علماء کرام نے شرکت کی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسلام واحد مذہب ہے جو سب کی عزت کرنا سکھاتا ہے. علماء کرام دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھائیں. ہم اپنے کام سے پوری دنیا کو پیغام دیں گے. شہید ملت ذوالفقار علی بھٹو نے امت مسلمہ کی قیادت کی. آج بھی ہم پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا پرامن پیغام ہے، اسلام کا جو انسانیت پہ مدد کرنے کا پیغام ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلے، اور ہم اپنے کاموں سے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو جواب دیں گے جو ہمارا ملک کے بارے میں یا ہمارا مذہب کے بارے میں ایک غلط رنگ میڈیا میں اور دنیا کے میڈیا میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا محنت اور ہمارا کردار سے ہم سب کو غلط ثابت کر دیں گے. اور اگر ماضی میں قائد عوام کے دور میں پاکستان پورا مسلم امہ کو لیڈ کر سکتا تھا اور پورا مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے لاہور میں پورا امہ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس قسم کا کردار اپنا ریجن میں، اپنا امہ میں ادا کر سکے. اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جن کا نیت صاف ہے، جس کے ساتھ ہم مل کے کار کر سکتے ہیں. اور اب کچھ بات کریں گے صوبہ سندھ کے وزیر جنگلات تیمور تالپور کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ محکمہ جنگلات سندھ کے تحت صوبے بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر جنگلات تیمور تالپور نے شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا. کہتے ہیں کہ درخت لگانا بہت بڑا کام اور صدقہ جاریہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات 14 اگست کے موقع پر ضلعی ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ مل کر سندھ بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے گا. میرا مشن گرین سندھ ہے. صوبے کی تمام عوام سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک پودا ضرور لگائیں. سندھ کو آلودگی سے ہے پاک کرنا تو درخت ہے ضروری لگانا. شہر کراچی سمیت سندھ بھر میں صوبائی وزیر جنگلات تیمور تالپور نے سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سندھ کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اہم ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. میرا مشن گرین سندھ ہے اور عہدہ سنبھالتے ہی اس کا آغاز کر دیا ہے. ایک پودا بھی ضائع ہونے نہیں دوں گا. میں شکر گزار ہوں اپنی قیادت کا جس نے مجھے یہ اہم ذمہ داری سونپی ہے کہ میں پورے سندھ کو کلین اینڈ گرین کروں. میں نے کل اپنی بریفنگ لیتے ہی اپنا سفر شروع کر دیا. کل 2 الگ الگ جگہوں پہ ہم نے گرین سندھ کی مہم شروع کرتے ہوئے نئے پلانٹیشن شروع کر دی ہیں، پلانٹیشنز بڑھا دی ہیں. سارے سندھ میں ہدایتیں دے دی ہیں افسران کو، اور میری سخت نگرانی کے اندر انشاءاللہ تعالی ایک بھی پودا زیان نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات 14 اگست کے موقع پر ضلعی ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ مل کر سندھ بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے گا. وعدہ کرتا ہوں کہ گرین سندھ مشن کی کامیابی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کروں گا. 14 اگست آ رہی ہے، میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. ہم نے ہدایت دے دی ہیں 14 اگست کو ہر ڈسٹرکٹ میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ، فارسٹ آفیسرز، وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ مل کے 100 اور ہزاروں درخت لگائیں گے. میں سمجھتا ہوں جب میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تو آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. صوبائی وزیر جنگلات نے 2 مختلف مقامات پر شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پورے سندھ میں محکمہ جنگلات کے افسران کو مشن گرین سندھ پر تیز رفتاری سے کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اس موقع پر صوبائی وزیر کے ہمراہ سیکرٹری جنگلات ڈاکٹر مہندرو، ڈپٹی کمشنر ضلع کیماڑی مختار چانڈیوس و دیگر افسران بھی موجود تھے.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ارسا کی جانب سے صوبہ سندھ کا پانی 15% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پانی کم آ رہا ہے اور واٹر کارڈ کے تحت پانی کم کیا جائے گا۔ ارسا کا سندھ حکومت کو خط، محکمہ آبپاشی سندھ نے ارسا کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ صوبہ سندھ کا پنجاب اور کے پی کے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوٹری بیراج ملک کا آخری بیراج ہے، پانی آتے ہوئے ویسے ہی کم ہو جاتا ہے۔ اسی صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ جی شجاعت قریشی، مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں ارسا کی جانب سے سندھ کو ملنے والے پانی جو ہے مزید کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ارسا کی طرف سے موجودہ شہر سندھ کا پانی 15% کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے خط میں کہ پانی کم آ رہا ہے اور واٹر ریکارڈ کے تحت پانی کم کیا جائے گا۔ ارسا نے سندھ حکومت کو یہ خط لکھا ہے۔ محکمہ آبپاشی سندھ نے ارسا کے فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا، جبکہ کوٹری بیراج ملک کا آخری بیراج ہے، پانی آتے ہوئے ویسے ہی کم ہو جاتا ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے۔ کل محکمہ آبپاشی کی طرف سے ارسا کو جوابی خط لکھا جائے گا، جبکہ سندھ کا پنجاب اور کے پی کے کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب اور کے پی کے جو پانی ہے وہ کوئی سندھ پانی میں پہنچتے ہزاروں کیوسیک کم ہو جاتا ہے۔ یہ جواب دیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے اور اس حوالے سے کل ان کو جوابی خط بھی لکھا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم نے پانی کی کمی سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا گیا کہ بد انتظامی اور کرپشن پانی کی کمی کی اصل وجہ ہے۔ ارباب غلام رحیم کا کہنا تھا کہ پانی کی شدید قلت امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہے۔ کینالوں سے بااثر افراد کو پانی کی فراہمی کی جاتی ہے، جبکہ غریب کاشتکار پانی کے لیے ترستا رہتا ہے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے، پھر بھی پانی کی کمی ہے۔ پانی کی مصنوعی قلت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ابھی تک لوگ یہ کوشچن ہے کہ 3 سال میں یہ ہوا تو یہاں بڑے حالات خراب تھے، مافیاز کی گٹھ جوڑ تھی، تو مافیاز کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی رکاوٹ بنیں گے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اب مل کے ہم 2 سال پڑے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پارٹی کے حوالے سے بھی خان صاحب کو ہم جوائن کریں گے۔ اور جو یہاں پہ آپ لوگ خود دیکھیں گے 12 سال سے جو حشر ہے، یہاں کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلا گیا، کوئی کہنے والا نہیں تھا، اور یہ کس طرح سے پیسوں کا، کبھی لانچ سے پیسے نکل رہے ہیں، کبھی آموں کی پیٹیوں سے پیسے نکل رہے ہیں، کبھی فرجوں سے نکل رہے ہیں، کبھی کہیں سے نکل رہے ہیں، اور یہ پھر یہ ان کے آج کل تو یہ جو بینکوں کے تھرو جو باہر ٹرانزیکشن ہوئی اس کے ثبوت ملے ہیں، تو اس یا ان کو برداشت کریں، چلنے دیں پھر، یا تو پھر کچھ ہمیں کرنا چاہیے عوام کو۔ سب سے پہلا رول تو جو ہے نا عوام کا ہے، وہ سمجھیں، ووٹ صحیح ڈالیں، اور ہم جو سیاسی لوگ ہیں وہ خان صاحب کا ساتھ دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں چل رہی، ٹیم نہیں ہے فلاں، ہم لوگ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے۔ ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور تھا کہ خان صاحب سیاست میں ایک نئے لیڈر کے طور پہ ابھر رہے تھے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں وہ انتظار کرتے لگا۔ پھر کورونا نے بھی 2 سال ضائع کیے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اس وجہ سے ڈیلے ضرور ہوئی ہے، مگر کبھی کبھار ملک کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اب یہ کورونا کا حالات تو پورے دنیا کے اوپر تھے، تو ابھی تو لوگ پھر برداشت کر گئے، کہتے ہیں چلو جی کورونا بھی چلے گا، ہم بھی چلیں گے، اور کیا کریں۔ اور اب کچھ بات کریں گے ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا وزیر اعظم عمران خان کے مختصر دورہ کراچی پر تبصرہ۔ مرتضی وہاب نے کہا کراچی وزیر اعظم عمران خان کی ترجیحات میں شامل نہیں، انہیں یہاں کچھ گھنٹے نہیں بلکہ کچھ دن گزارنے چاہیے۔ بدقسمتی ہے جس شہر نے وزیر اعظم عمران خان کو منتخب کیا وہاں 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کراچی کے مسائل سے متعلق بریفنگ سے اب باہر آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی والوں اور سندھ سے جو وعدے کیے تھے اس پر کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، وفاق صرف باتوں سے صوبہ سندھ کو فتح کر سکتا ہے۔
ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو وزیر اعظم کی جو ترجیحات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ترجیحات ہے کیا. نہ وہ اپنے پی ٹی آئی کے رفقا کو احترام دے رہے ہیں, نہ وہ اپنے اتحادیوں کو احترام دے رہے ہیں, نہ ایم کیو ایم, نہ جی ڈی اے. جو کراچی والوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے, پورے سندھ سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے, اس کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ صرف باتوں میں سندھ کو فتح کر سکتے ہیں, لیکن حقیقی اعتبار سے ان کے نہ وہ حالات ہیں اور نہ ان کی نیت ہے کہ یہ صوبہ سندھ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے چیزوں کی ان کو نبھائیں. وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں بریفنگ سے باہر نکل کے آنا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس شہر نے وزیر اعظم کو الیکٹ کیا, 14 سیٹیں دی, وزیر اعظم اس شہر میں صرف 3 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں. وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کراچی والوں سے اپنی کمٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے کراچی میں کچھ گھنٹے نہیں بلکہ کچھ دن گزارنے چاہیے, تاکہ کراچی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جا سکے, ان سے مشاورت ہو سکے اور وہ فیصلے کیے جا سکیں جس کے تحت جو ریلیف ہے لوگوں کو ملنے کی, وہ ریلیف ان کو مل سکے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ. ویلکم بیک. آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ 30 اگست تک ویکسینیشن نہ کرانے والے افسران اور ملازمین کی تنخواہیں روک دی جائیں گی. کے ایم سی آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ تمام افسران اور ملازمین 30 اگست تک ویکسینیشن کروا لیں. کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن کرانا لازمی ہے. انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمی کراچی کے تمام ملازمین لازمی طور پر ماسک پہنیں گے. شہر کو معمول پر لانے کے لیے تمام افراد حکومت کی ایس او پیز پر عمل کریں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد, ایم پی اے محمد سلیم بلوچ اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ملیر زین العابدین میرانی نے جعفر طیار میں مرکزی امام بارگاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا. ضلع ملیر میں محرم الحرام کے حوالے سے صفائی ستھرائی, پانی کی فراہمی اور دیگر امور پر معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور پارلیمانی سیکرٹری بلدیات ایم پی اے سلیم بلوچ کو بریفنگ دی گئی, جس پر سلمان مراد نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں تمام ادارے باہمی مشاورت کے ساتھ کام کریں. سلمان عبداللہ مراد نے ڈی ایم سی ملیر کو ہدایت جاری کی کہ ضلع میں نکاسی آب کے مسائل کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں. ملیر کے تمام امام بارگاہوں کو عزاداری کے دوران تمام سہولیات فراہم کی جائیں. اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی سلیم بلوچ, ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی, میونسپل کمشنر ریاض احمد کھتری, فوکل پرسن کمشنر کراچی شہزاد رضا, ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ندیم اقبال میرانی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈسٹرکٹ ملیر رضوان عباسی, سپرنٹینڈنٹ انجینئر نصر اللہ میمن, بی اینڈ آر ایکس سی این سہیل ملا, اے اینڈ ایکس سی ذوالفقار علی بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں مجالس کے راستوں پر لگی سبیلوں پر سہولیات فراہم کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس کے راستوں پر لگی سبیلوں کا دورہ کرتے ہوئے ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ وزیر بلدیات چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر شہر کے مختلف مجالس اور جلوس کے راستوں پر لگی سبیلوں پر واٹر بورڈ کی جانب سے واٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی کی فراہمی جاری ہے. شہر کے بیشتر علاقوں میں مجالس اور جلوس کے راستوں میں لگی سبیلوں پر واٹر بورڈ کی جانب سے مفت پانی فراہم کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہا سلیم نے کہا ہے کہ مچھر مکھیوں اور دیگر حشرۃ الارض کے خاتمے کے لیے جراثیم کش ادویات کا اسپرے تسلسل سے جاری ہے. امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. ضلع وسطی میں نارتھ کراچی لیاقت آباد زون میں مختلف امام بارگاہوں کے دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم نے کہا ہے کہ ضلع وسطی میں عزاداری کے مجالس اور جلوسوں کے پرامن انعقاد کے سلسلے میں شب و روز کوشاں ہیں. ضلع انتظامیہ اور بلدیہ وسطی دونوں کی جانب سے عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کی جا سکیں گی تاکہ
आशूरा मुहर्रम के दौरान नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों की करबला में दी जाने वाली कुर्बानियों को याद बेहतर तौर पर मनाई जा सके, म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी का कहना था कि हालिया बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाले मच्छर मक्खी और दीगर के खात्मे के लिए KMC के लिए ताउन से जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जा रहा है। मज़कूरा स्प्रे मुहिम गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी है ताकि आवाम को मुमकिन तौर पर फैलने वाली किसी भी बीमारी से बचाया जा सके। इसके अलावा मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाहों के अतराफ जुलूस की गुजरगाहों और अवामी इज्तिमात के मकामात पर सेवरेज और वाटर लाइनों की मुरम्मत, टूट फूट का शिकार होने वाली सड़कों की मुरम्मत, पेच वर्क, रात के वक्त रोशनी के इंतजामात और बेहतरीन सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों और आम आवाम को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। बल्दिया किमाड़ी के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के दौरे के बाद मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से जारी तामीर और मुरम्मत के कामों में बाहमी मुशावरत का खुसूसी ख्याल रखा जाए। मुंतज़मीन की जानिब से मौसूला तजावीज़ की रोशनी में मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और जुलूस की गुजरगाहों पर तामीर और मुरम्मत के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जितने भी यहाँ पर इमाम बारगाह मौजूद हैं या यहाँ पर जो प्रोसेशन होते हैं उनके रूट के हवाले से हमने पहली मुहर्रम से ही पहले ही हमने तैयारियां शुरू कर ली थी। हमारे DMC की टीमें वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों पर जा रही हैं, वहाँ जा पर सफाइयाँ भी कर रही हैं, लाइटिंग का काम भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर पेचवर्क का काम है, जहाँ गेड़ा डालना है, जहाँ पर जो भी मसले मसाइल हैं, सीवरेज का है, पानी का है, टैंकर के ज़रिए पानी पहुँचाना है, तमाम काम हम कर रहे हैं। और यहाँ के जितने भी यानी कि ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं हमारे काम से। अभी हमारे पास से MC नए भी आ गए हैं, उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई है और वो भी अभी फील्ड में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जितने भी मोमिनीन के मसाइल हैं वो हम वार फुटिंग पर हल करेंगे। उनका कहना था कि आशूरा के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। बल्दियाती अफसरान ने आशूरा के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जुलूस कमेटियों और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन की मुशावरत से अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाकर सफाई सुथराई, रोशनी और जुलूस की गुजरगाहों पर ज़रूरी नौइयत के काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने कहा है कि बल्दिया गरबी में जुलूस और मिलाद शरीफ की महफिलों के पुरअमन इनकाद के लिए इंतजामात किए गए हैं। बल्दिया गरबी में मुहर्रमुल हराम के दौरान अज़ादारी मजालिस, जुलूस और मिलाद शरीफ की महफिलों के मुकर्ररा मकामात और जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ पैदल चलने वालों के लिए रोड की मुरम्मत और रोशनी के इंतजामात किए गए हैं। बल्दिया गरबी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने कहा कि ज़िला गरबी के को रिलीफ फराहम करने के लिए जामिया हिकमत अमली और शिकायत के हल के लिए फुल प्रूफ इक़दामात किए जाएंगे। तमाम अफसरान और जिम्मेदारान अवामी खिदमत के कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें, आशूरा मुहर्रम के दौरान इत्तेहाद और भाईचारा का मुजाहरा करें, अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखें। हमारे पास जो 55 इमाम बारगाहें आई हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, तो उसके जो है अपना जो कंटीजेंसी प्लान है उसके हवाले से अपना मुहर्रमुल हराम की अरेंजमेंट जारी है। 80% जो है काम हो गया है, काम हो रहा है। लाइटिंग और अपना जो रूट्स के रास्ते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम हो रहा है। सीवरेज के हवाले से कल हमने मीटिंग रखी है वाटर बोर्ड से और सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ। तो ये जो इश्यूज जो हमारे साथ इंटरलिंक हैं, जो अब हमारी अरेंजमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कल DC साहब के पास मीटिंग रखी है और इंशाल्लाह वो उसको भी हम टेकअप करेंगे। जी, जहाँ पहले मोटरबल होता था तो इस साल वो रोड कारपेटिंग हो रहा है और हमारे जो अफसरान हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस अरेंजमेंट को, क्योंकि इसमें काम हमारा बढ़ गया था, पिछले साल से काम बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से और बेहतर कारकर्दगी से इसको टेकअप किया।
چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ قومی تہوار ہو یا مذہبی ایام ضلع کونسل انتظامیہ اپنے اہلیان کی سہولیات اور ضروریات کا بھرپور خیال رکھتی ہے. کاموں کا جائزہ لے کر ان کو میرٹ پر کرانا ہماری شناخت ہے جس کے لیے ہم فیلڈ میں رہ کر اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور ایڈمنسٹریٹر گھور خان لغاری کی ہدایت پر مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے چیف آفیسر ضلع کونسل کراچی ایاز حمید اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں مجالس اور دیگر مذہبی پروگرام یونین کونسل کی سطح پر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی آمد سے قبل ہی تمام تر پروگرام ترتیب دیے جائیں تاکہ اگر کسی بھی قسم کے مسائل آیا ہوں تو ان کا فوری خاتمہ کیا جا سکے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد اور ایڈمنسٹریٹر گھور خان لغاری کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر امور کیے جا رہے ہیں. کاموں کی تکمیل ہونے سے زیادہ ہمارے یہ امر اہم ہے کہ جو امور انجام دیے جا رہے ہیں عوام ان سے دیر پا مستفید ہو، اس لیے مربوط طریقہ کار سے کام کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی اسی طرز عمل پر کام کریں گے. تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کے تعاون کی بدولت ہمارا عملہ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے. محرم الحرام پر اہلیان کو ہر طرح سے ریلیف فراہم کرنا ہمارا اولین فرض ہے جس کے لیے سرگرم عمل ہے. ایکسین نور جمالی نے انہیں تمام تر امور پر بریفنگ دی. اس موقع پر وسیم آرائی، ندیم اور حبیب گل حمایتی بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ آفاق سعید نے بحیثیت میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی کا چارج سنبھال لیا. کہتے ہیں کہ ضلع کماڑی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل کی بہتری انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. بلدیہ کماڑی کے دفتر میں سینئر افسران سے ملاقات کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید نے کہا کہ آپ تمام افسران ان خدمات پر مامور ہیں. آپ کے تعاون سے عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ تمام افسران میرے بازو ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں. اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم اپنے تمام منسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جہاں ان کے پروسیشن کے روٹ ہیں اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمت مجھے دی ہے انشاءاللہ نیک نیتی سے قانون کے مطابق سب چیز عمل میں لایا جائے گا. آج سے ہی میں فل کام شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی نصیب کرے گا. میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید نے محرم الحرام کے انتظامات کے موقع پر کاموں کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں. میونسپل کمشنر ڈی ایم سی ایز غلام سرور راہ پوٹو نے کہا ہے کہ بلدیہ شرکی کے افسران اور ملازمین بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو ترجیحی بنیاد پر ضلع شرکی کو مثالی ضلع بنانے میں کردار ادا کریں. شکایتی مرکز کو فعال رکھا جائے. عوام کی جانب سے موصولہ شکایات کا بر وقت ازالہ ممکن بنایا جائے. بلدیہ شرکی کے دفاتر کا دورہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر ڈی ایم سی ایز غلام سرور راہ پوٹو نے کہا کہ اسٹور روم کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے. تجاوزات کے حوالے سے جو سامان آئے اس کی ہر چیز کی آمد اور اخراج کا ریکارڈ ہونا چاہیے. دستاویزی صورت میں ریکارڈ ترتیب دینے سے ہر چیز دستاویز کی صورت میں سامنے ہوتی ہے اور یہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ سمیت دیگر اشیاء کی کیا ضروریات ہیں جسے ملوز خاطر رکھ کر آئندہ کے لیے ضلع کی بہتری کے لیے انہیں استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایز آصف جان صدیقی اور میونسپل کمشنر غلام سرور راہ پوٹو کی ہدایت پر سپرنٹینڈنٹ مبین شیخ، سید اظہر حسین شاہ، ایگزیکٹو اقبال ملا، سلمان میمن اور امتیاز بھٹو کی زیر نگرانی ضلع شرکی میں سڑکوں کی بہتری، روڈ لیولنگ، بلدیہ عظمی کراچی کے اشتراک سے نالہ صفائی، نالوں پر سلیب سے ڈھکنے اور تواتر کے ساتھ اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب مرمت کے کام سر انجام دیے گئے ہیں اور آگے بھی دیے جا رہے ہیں. گزشتہ ان دنوں محرم الحرام کے پیش نظر بلدیاتی خدمات پر خصوصی توجہ دے کر مذکورہ کاموں کے ساتھ ڈائریکٹر انسداد تجاوزات زاہد بن خلیل کی زیر نگرانی جلوس کے روٹس اور امام بارگاہوں کے گرد و نواح سے تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا جا رہا ہے.
عوامی خدمت پر مامور ڈی ایم سی سینٹرل کے افسران اپنے ہی ضلع کی خوبصورتی میں بڑی رکاوٹ بن گئے۔ نارتھ نظم آباد بلاک جے کے مکینوں نے مرکزی سڑک پر فٹ پاتھ سے از خود کچرے کو ٹھکانے لگوا کر وہاں شجرکاری کر کے اسے خوبصورت اور منفرد بنایا، جسے بلدیہ وسطی کے افسران نے اکھاڑ پھینکا اور شاہراہ پر سجائے گئے تمام گملے اپنے تحویل میں لیتے ہوئے ایک بار پھر اس مقام کو کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے افسران، میونسپل کمشنر محمد علی زیدی، سینیٹیشن ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر اپنے ہی ضلع کی خوبصورتی میں بڑی رکاوٹ بن گئے۔ نارتھ نظم آباد بلاک جے کے مکینوں نے چند روز قبل علاقے کی مرکزی سڑک اور فٹ پاتھ سے از خود کچرے کو ٹھکانے لگوا کر وہاں شجرکاری کی اور اسے خوبصورت اور منفرد بنایا، جسے آج بلدیہ وسطی افسران نے اکھاڑ پھینکا۔ فوٹیج میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے بلدیہ وسطی افسران شاہراہ پر سجائے گئے تمام گملے اپنی تحویل میں لے رہے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ٹیم نے علاقہ مکینوں کے ہمراہ جب اس تزئین و آرائش کیے گئے مقام کا دورہ کیا تو وہاں ایک گملہ اور پودا بھی نہ پایا۔ اہل علاقہ کہتے ہیں کہ دن کے اوقات میں بلدیہ وسطی افسران کا رویہ ناقابل بیان رہا۔ ان افسران نے سڑک اور فٹ پاتھ کو کچرے کے لیے ٹھیکے پر دے رکھا ہے۔ بھائی ہم نے اتنا خوبصورت پارک بنا کے دیا ہے، لیکن یہ ڈی ایم سی والے اور کے ایم سی والوں نے جو اس کو کچرا کنڈی کا حل کیا ہے، بقرعید پہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی، تقریباً یہاں سے پارک کا گیٹ تک سب یہ پورا کور کر دیا تھا۔ پھر سالٹ مینجمنٹ نے اس پہ محنت کری، ہم لوگوں نے، اہل محلہ نے اور اسکولنگ والوں نے یہ سب کر کے صفائی کر دی تھی۔ آج جو ہے صبح یہ ظہیر صاحب ہیں اس کے سینیٹیشن کے، انہوں نے آ کے صبح اپنے ایم سی صاحب کے ساتھ اور شریف صاحب کے ساتھ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں باغات کے، ان کے ساتھ مل کے یہ سارے 200-250-300 گملے تھے، ہم نے اس کو پورا کور کر دیا تھا صاف ستھرا کر کے، لیکن وہ سب آج اٹھا کے اپنے ٹرکوں میں لے گئے۔ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سینس کریں کہ کیا یہ چیز جسٹیفائی کرتی ہے کہ جی ایک پارک کے ساتھ جو ہے یہ اس قسم کی چیزیں ہوں یہاں پہ۔ یہ بڑی مشکل سے ہم نے جو ہے یہ سارے جو بھی روڈ پہ آنے جانے والے انہوں نے بڑی محنت کی، یہاں پہ مٹی ڈلوائی، یہاں پودے لگوائے، مگر آج وہ سب کچھ اٹھا کر لے کر یہاں۔ موبائل فوٹیجز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بلدیہ وسطی افسران کی نااہلی سے چند روز قبل تک کچرا کیسے پھیلتے پھیلتے مرکزی سڑک تک جا پہنچا تھا اور تزئین و آرائش کے بعد اسی سڑک کا کیا خوبصورت منظر رہا۔ المیہ تو یہ ہے کہ عموماً افسران اپنے ضلع کی خوبصورتی، تزئین و آرائش کے لیے عوام سے تکرار کرتے ہیں، مگر ضلع وسطی میں معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد رساق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔